محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے کہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جو خوش نصیب اس عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے نیک خواتین، اور اس میں تذکرہ ہے خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو چاہیے کہ یہ اسلام سے محبت کرے، اسلام کی محبت اپنے دل میں بڑھانے کے بھی اسباب پیدا کرے، اپنے بچوں کے دل میں بھی اسباب پیدا کرے، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی اسلام کی محبت پلائے کہ یقیناً اسلام ہی میں ہماری نجات ہے، اور اسلام ہی ہمارا محافظ دین ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک ایسا جامع دین ہے کہ اس میں سفر و حضر، گھر سے لے کر بازار تک، امن سے لے کر جنگ تک، تمام قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی قانون نہ ہو، اسلام پر عمل کرنے والے اسلام کے قانون پر، اسلام کے اصولوں پر عمل کریں، دنیا میں ہر طرف امن ہو جائے، دنیا میں ہر کوئی محفوظ ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چونکہ اسلام مسلمانوں کو درس دیتا ہے کہ کسی کو گھور کر بھی نہ دیکھیں، بلا وجہ کسی کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اسلام اتنا پیارا درس دیتا ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو جس دین کا درس یہ ہو کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو اس سے کتنا حسین منظر، کتنا حسین معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس سے محبت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلام پر جو عمل کرتے رہے، جو اس اسلام سے محبت کرتے رہے، جو اس اسلام کو پھیلاتے رہے، اس سلسلے میں انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کو جب ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس سے باتیں نوٹ کر کے آگے پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے بھی اسلام کی محبت بھی بڑھے گی، اور اسلام کی اشاعت کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اس پر بھی عمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اس سے محبت نصیب فرمائے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، تو نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے عرض ہے کہ آج مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس وصف علی شان کا تذکرہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ الرحمن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اوصاف بیان کروں گا جو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بیان کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھے آج کا ہمارا ٹاپک ہے شان خاتون جنت بازبان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی پیاری روایت ہے، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار، نشست و برخاست میں آپ سے زیادہ مشابہت والا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عادتیں ایسی تھیں جیسی رسول پاک کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اس سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تر ہونے کا ذریعہ تو ادائے مصطفیٰ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ اتباع کرے گا، جی یعنی کہ اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو میں اپنا محبوب بنا لوں گا، اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی وہ شان عطا فرما دی کہ بلا تکلف، کہ وہ ان کے وہ انداز ہے خاتون جنت کے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اپنے بابا جان رحمت عالم جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا تھا۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ اور آپ دیکھیں کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرتا پا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں، سبحان اللہ سبحان اور حسنین کریمین شہیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں مشابہت تقسیم تھی۔ صحیح۔ ایک وہ سر سے لے کر سینے تک، ایک وہاں سے پاؤں تک مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کے شہزادے، مولا مشکل کشا کے بیٹے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی نواسے، میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا ہیں، یہ محبوب خدا کے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دعا بھی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی مشابہت کیسی تھی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک تھی۔ اور اعلی حضرت نے اس کو نظم کیا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور میرے نبی، میرے پیارے، میرے آقا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان کہ آپ کو اللہ تعالی نے مشابہت عطا فرمائی تھی اپنے محبوب سے جو ان کے بابا جان۔ مزید کن کن اداؤں کو آپ تذکرہ کریں گے مشابہت میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، المعجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 18466۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع تھیں، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا، ساری ازواج پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اتنے میں خاتون جنت آقا کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے چلنے کا انداز ذرہ بھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز سے مختلف نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کے چلنے کا وہی انداز تھا جو چلنے کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز بھی اگر آپ ہمیں بتائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بہت حسین، ایسا انداز کہ ایسا انداز کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر مبارک جھکا کر رکھتے اور چلنے کا انداز بہت پر وقار ہوا کرتا، سبحان اللہ۔ اور آپ درمیانی چال چلتے، کیونکہ اعتدال، دین اسلام اعتدال والا دین ہے۔ بے شک۔ آپ چلتے اعتدال کے ساتھ،
مگر کوئی دوڑ کر بھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا تھا. کیا بات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آگے ہی رکھا، شان میں، عظمت میں، حسن میں، صورت میں، سیرت میں، ہر ادا میں. سب سے اولا ہو بے شک بے شک تیری ایک ایک ادا پیارے شان بے مثالی. بے مثالی. اچھا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا یہ انداز تھا کہ جیسے آپ اونچائی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے اور پورا قدم رکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ ہمیں وہ پیاری ادا دکھائے، حضور کی زیارت کروائے. اس میں تو اسلامی بھائیوں کے لیے درس اپنے دیا، کچھ اسلامی بہنوں کو بھی اس میں درس دیں گے کہ وہ چلنے میں کن چیزوں کا خیال رکھیں. بات چلی ہے تو یہ بھی تربیت فرمائیں. جی بالکل، یہ خاص تو اسلامی بہنوں کے لیے، عام طور پر تو سب کے لیے سلسلہ ہے یہ. چلنے کا انداز ظاہر ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا حیا والا ہونا چاہیے، شرم والا ہونا چاہیے، پریشان نظری ادھر ادھر یوں دیکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے، راستے کے ایک طرف چلنا چاہیے، مردوں سے ہٹ کر چلنا چاہیے. اولاً تو گھر سے بلا ضرورت نکلنا ہی نہیں جی چاہیے. نکلے نہیں، اور اگر نکلیں تو ظاہر ہے کہ عورت تو سرتا پا عورت ہے، صحیح. اپنے آپ کو چھپائیں، اور ایسا برقع ہو، ایسی چادر ہو، ایسا پردہ ہو کہ پردے کے اندر جوان عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، یہ پتہ نہ چلے. صحیح. اور محرم کوئی ساتھ ہو، اگرچہ سفر نہ بھی ہو تو بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی محرم ساتھ ہو. ظاہر اکیلی تو نہیں جانا چاہیے. صحیح. اچھا، پھر جب عورت گھر سے نکلے تو کس ضرورت کے تحت اس کو نکلنے کی اجازت ہے، صحیح. اعلیٰ حضرت نے اس کا لکھا ہے. اور پھر وہ اب ہار سنگھار کر کے جائے گی تو شیطان لوگوں کو مائل تو کرے گا. سنگار تو بچوں کے ابو کے لیے، شوہر کے لیے. شوہر کے لیے، یا گھر کی چار دیواری کے اندر بچیاں اگر کچھ کرتی ہیں، گھر کے محارم ہیں، وہ الگ بات ہے. اچھا، بس اوقات عورتوں میں یہ چیز بھی بات چلی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، تربیت ہوگی کہ عورتیں نکلتی ہیں گھر سے کوئی خریداری کے لیے تو اپنے محارم سے چھپاتی ہیں اس بات کو شوہر سے کہ آج مثلا قریبی محلے کے کہیں مارکیٹ ہے یا کوئی بازار لگا ہے تو چلے جاتی ہیں اور اس سے اپنے محرم سے اس بات کو چھپاتی ہیں، تو بس اوقات پتہ بھی چل جاتا ہوگا، تو اس سے بھی نا اتفاقی یا اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہو شاید. کیوں چھپا رہی ہیں؟ یا تو منع کیا ہوگا، صحیح. یا پھر وہ پوچھیں گے کہ رقم کہاں سے آئی. تو اب اس طرح کے معاملہ جب پہلے ڈسپیوٹڈ ہے تو آپ ایسا کام ہی کیوں کریں کہ آپ کو بے چینی ہو، آپ کو پریشانی ہو. دیکھیں کہ عورت کے لیے شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو راضی رکھنے میں جو جو معاملات ہیں وہ کیے جائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور جن باتوں سے اس کی ناراضی کا خوف ہے تو ایسے کام ہی کیوں کرے. اگر شرعی تقاضوں سے جا رہی ہے اور ضرورتاً جا رہی ہے تو بتا کر چلی جائے، پوچھ کر چلی جائے. جی تو اس میں تو بالکل، کوئی اس حرج کے لگتا بغیر نہیں. نہیں. اچھا، اب جو عورتوں کا چلنے کا جو انداز ہے اس میں مرآت میں جو مفتی صاحب نے لکھا، عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچے کریں، بے حیائی سے اونچی گردن کیے نہ پھریں، لوگوں کو گھورتی نہ چلیں. تو خیر اللہ تعالیٰ حیا کی چادر عطا فرمائے ہماری بہو بیٹیوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان اطہر سے آپ شان خاتون جنت بیان فرما جی رہے میں تھے. مزید عرض کرتا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے انداز گفتگو میں اور بیٹھنے میں خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کو حضور سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یہاں پر بھی میں وہی سوال کروں گا کہ سرکار کا انداز گفتگو کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقار کے ساتھ صحیح. ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے. اگر کوئی الفاظ گنتی کرنا چاہے نا وہ گنتی بھی کر سکتا. اللہ. اور بسا اوقات سننے والے کی آسانی کے لیے آپ اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے، ریپیٹ فرماتے تھے. تو اب تو ہم گفتگو کرتے ہیں تو مشکل الفاظ، انگلش کے سینٹینس اور ورڈز اور جو استغفر اللہ، اور روب ڈالنے کے لیے دوسرے پر کہ ذرا ماں بدولت بہت پڑھے لکھے ہیں. اور بعض اوقات اتنا تسلسل ہوتا ہے گفتگو میں کہ دوسرا میری بات کے دوران کوئی بات ہی نہ کر سکا. وہ بھی ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے توجہ اس کی کہیں اور ہوگی، اب لگے رہو بھائی. تو انداز گفتگو. اور جب پھر بات آئے گی اسلامی بہنوں کی تو سنت تو یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں، اچھے انداز سے گفتگو کریں، گفتگو کا کوئی مقصد ہو، مختصر ہو، جامع ہو، شرعاً درست ہو.
کیونکہ غیبت چغلی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، جھوٹا مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، استغفر اللہ کفریہ کلمہ بھی تو نکل سکتا ہے نا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر عورتوں کو تو غیبت سے بچنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے مردوں کی نسبت، کہ ادھر ذرا اس کی بات ہوئی کہ وہ تو ایسی ہے، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، یہ کیوں عورتوں کی کیوں غیبت کے زیادہ کمزور ہوتی ہیں بیچاری، بس وہ شیطان جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ علم دین کی کمی۔ صحیح۔ آپ نے شروع میں کہا نا کہ دین اسلام ہمارا محافظ ہے، تو دین اسلام کی گفتگو کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں؟ صحیح۔ اگر اس کو نہیں اپنائیں گے تو اپنی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ تو دین اسلام ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، سیکھیں گے عمل کریں گے جبھی محافظ ہوگا نا، بے شک، ورنہ کیسے ہوگا؟ صحیح فرما۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں وہ آواز کے تعلق سے جیسے ہماری اسلامی بہنیں چلا چلا کر بات نہ کریں، یہاں تک کہ جو بیان کرتی ہیں تو وہ بھی آواز ایسی رکھیں اچھا، کہ اس میں اسلامی بہنوں کے لیے تو دو پہلو الگ ہوں گے نا، کہ جب وہ پردے میں اسلامی بہنوں سے بات کر رہی ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں آپ نے بیان فرمائی، وہ تو ملحوظ خاطر ہوں گی، جی لیکن جب کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے آواز مردوں تک بھی جا سکتی ہے، جی، اب اس کی کچھ احتیاطیں اور بڑھ جائیں گی۔ یعنی آواز والیوم ذرا کم رکھیں، صحیح ہے۔ اتنا بلند نہ رکھیں، بلکہ نعت شریف پڑھیں تو بھی آواز، کیونکہ نعت شریف کے اندر تو ایک طرز ہوتی ہے، ایک لڑھن ہوتا ہے نا، ایک لے ہوتی ہے، تو یہ تو زیادہ اٹریکٹ کرے گی کسی تو پھر غیر مائک مرد تو استعمال نہ کریں گے۔ جی بالکل احتیاط کریں۔ اب تو بدقسمتی کے ساتھ وہ سب چل رہا ہے، عورتیں اداکاریاں کرتی ہیں، گلوکاریاں کرتی ہیں اور ناچتی ہیں، توبہ استغفر اللہ، کیا بس شرم آتی کہتے ہوئے۔ لیکن جو یہ دعوت خاتون اسلامی، جنت کی کنیز ہیں، یہ دعوت اسلامی کے اندر اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں کیا احتیاط ہوتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے مدنی کام کے اندر ہماری اسلامی بہنیں الحمدللہ شریعت کو فالو کرتی ہیں، صحیح۔ اور امیر اہل سنت کی تاکیدات جو ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، تو اجتماعات کی تعداد اتنی رکھی جاتی کہ وداؤٹ اینی مائک ساؤنڈ آواز بآسانی پہنچ سکے۔ یعنی مائک استعمال نہیں ہوتا۔ نہیں، مائک استعمال نہیں ہوتا، تعداد بڑھ جاتی ہے تو اجتماع دو کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو خیر اسلامی بہنیں جب ایک تو درس و بیان ہی ہے نا، اس میں آواز کم رکھیں، تو تلاوت میں بھی آواز کم رکھیں۔ اسی طرح گھر میں بچوں کو ڈانٹتے ہوئے، کچھ کہتے ہوئے، بولتے ہوئے، بعض کے والیوم بڑے تیز ہوتے اب ڈانٹنے میں کیا مسکرا کر ڈانٹیں؟ ہیں۔ یہ امتحان ہے کہ شریعت کی اتباع کیا غصے میں نہیں ہوگی؟ نہیں، غصہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہے۔ بھائی جائز ہونا اپنی جگہ، میں تو آواز کی بات کر رہا ہوں نا، جی۔ کہ والیوم کم رکھیں آپ۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، بچوں کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں اپنی آواز کو کم رکھیں۔ سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں سوالات کیے جاتے ہیں، نگران پاکستان انتظامی کابینہ جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال چلائیے۔ میرا نام علیشہ فاطمہ ہے، میں فیصل آباد سردار آباد سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، ہم جھوٹ بولنے سے کیسے بچیں؟ جھوٹ بولنے سے کیسے بچیں؟ اللہ سے ڈریں، بچیں۔ پتہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز ہے صحیح۔ جھوٹ، ہر مذہب میں ناپسندیدہ ہے، صحیح۔ اسلام میں تو ہے ہی، قرآن نے مذمت کی، بالکل۔ حدیث میں مذمت ہوئی، قرآن نے لعنت کی جھوٹوں پر، تو جھوٹ سے بچیں۔ بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا جو برائی سے بچنا چاہتا تھا، تو اس کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصیحت فرمائی تھی، جھوٹ چھوڑ دو۔ تو بقیہ سارے اس کے جو کمزوریاں تھیں وہ چھوٹ ختم ہو گئیں۔ جی۔ اور وہ بڑی وہ دلچسپ حکایتیں امیر علیہ سنت سے میں نے ایک سے زیادہ بار سنی ہیں، کہ ایک چرواہا بچہ، صحیح۔ اس کو سوجی شرارت، اس نے وہ بکریوں کو چراتے ہیں جو اس کو چرواہا کہتے ہیں، اس نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے شور مچا دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو اب لوگ وہ بھالے اور نیزے اور تلواریں لے کر دوڑے کہ اس کی مدد کرے۔ جب وہاں پہنچے تو ہنسنے لگا، کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو لوگ لان تان کر کے واپس چلے گئے۔ ایک دن یہ بچہ بکریوں کو چرا رہا تھا، واقعی شیر آ گیا، سچ مچ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چلائے زور زور سے فل ساؤنڈ میں
کہ بچاؤ شیر ہو گیا شیر ہو گیا. اب تو آواز ہی کچھ اور نکلنی تھی، اصلی تھی. صحیح. اب لوگ نہیں آئے. کیوں؟ کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے. ایسے پہلے بھی اس نے ایسے جھوٹ موٹ ایسے کہا تھا. تو شیر آیا، اس نے تباہیاں مچا دی، کئی بکریوں کو ختم کر دیا، کھا پی کے بکری لے کے کیا. جھوٹ کی وجہ سے اعتماد اٹھ گیا. اعتماد اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور بڑی پیاری بات ہے کہ اعتماد جو ہے، جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے نا، جوڑ بھی دیں تو کناری سے نظر آتی، نشان نظر آتا ہے، اس طرح اعتماد کو ٹھیس لگ جائے نا تو دوبارہ وہ ہوتا نہیں. تو بہرحال جھوٹ جو ہے یہ بولنا چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا، کیونکہ رسول نے منع کیا، کیونکہ اس میں ذلت ہے، آخرت کے عذابات ہیں، اور اس کی نحوست ہوتی ہے، اس کی برائیاں ہوتی ہیں. انسان جھوٹ سے گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، کہ پوچھے گا میں نے کہا تمہیں نہیں کہا، میں جھوٹ بول دوں گا. تو یوں وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، بولڈ ہو جاتا ہے. اس لیے جھوٹ کو ترک کرنا چاہیے. اعتماد بھی اڑ جاتا ہے. اور جھوٹ بولنے سے دیکھیں کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نیکی نیکی کی طرف لے کے جاتی. جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے تو دوسرے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ جو ہے وہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے بولتے ہیں، خوش طبعی کے لیے بولتے ہیں. اس کی بھی مذمت ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. وہ بعض جیسے بعض حکایتیں ہوتی نا کہ لومڑی نے یہ کہا، شیر نے یوں گرج کے کہا، تو یہ سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مقصد اس کا نصیحت ہے. یہ بزرگوں نے بھی اس طرح کے واقعات بتائیں کہ چڑیا یہ بولی، مینا نے یہ کہا، یہ اور بات ہے، اس کی اجازت ہے. یہ حقائق بناوٹی حقائق ہوتی ہے، یہ کوئی حقیقت میں واقعہ نہیں ہوتا. انہیں وہ پتا ہے نا، بولنے والے کو پتا، سننے والے کو ہی پتا ہے. دوسرا سوال چلائیے. میرا نام محمد طاہر ہے، میں لالا موسیٰ جوڑا سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی پاکٹ منی سے صدقہ دے سکتا ہوں؟ جو نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچی ہے، اب اپنی پاکٹ منی سے اپنی ذاتی رقم کو صدقہ تو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. لیکن بچوں کی عادت ڈالنی چاہیے، بچوں کی بچیوں کی، کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ماں کو یا باپ کو اگر کچھ دینا ہے تو بچے اور بچی کے ذریعے دلوائے. مثلا اسلامی بہنوں کے اجتماع میں گئیں اور وہاں اعلان ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے آپ مدنی عطیات دیں، معاونت کریں، تو اب بچی کے ذریعے سے دلوا دیں. زکوٰۃ دینی ہے بچی کے ذریعے، یا والد جو ہے جمعے کی نماز میں گیا ہے تو وہاں جھولی ہے مسجد کے اخراجات وغیرہ کے لیے، تو بچے کے ذریعے سے کریں تو اس سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی. مگر وہ اپنی ملکیت سے نابالغ بچہ، نابالغہ بچی جو ہے وہ دے، اس کی اجازت نہیں. ماشاءاللہ، بہت پیاری اپنے تربیت بھی فرمائی، طریقہ بھی بتایا. جزاکم اللہ خیر. تیسرا سوال چلائیے. میرا نام انیسہ ارسلان ہے، میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں جی، پڑھ سکتی ہیں. اور میں مشورہ دوں گا کہ پریئر ٹائمنگ جو ہے، یہ ایپ جو ہے دعوت اسلامی کی، یہ آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے اور آپ اس کو استعمال کریں. ہر نماز کے وقت کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کو دیکھیں، جب وقت شروع ہو گیا مرد یا عورت نماز پڑھ سکتے ہیں. جس پر جماعت واجب ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. عورتوں پر چونکہ جماعت نہیں ہے، وقت شروع ہو گیا تو پڑھ سکتی ہیں. اور فجر میں تو ان کے لیے افضل ہے کہ اول وقت میں پڑھیں. بقیہ جو 4 نمازیں ہیں اس میں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ مردوں کی مسجد کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد عورتیں نماز پڑھیں. اگر وقت ہونے کے بعد نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہوگا، اس میں بھی حرج نہیں ہے. پریئر ٹائمنگ آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ اس کے اندر مزید فیچر اور بھی آئے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. نمازوں کا خیال رکھیں. ایک نماز پڑھ لی، اگلی کی تیاری، تو اب یہ سارا وقت جو ہے توجہ ادھر ہی ہے. تو اللہ چاہے گا سارا وقت جو ہے نماز کے انتظار میں کاؤنٹ ہوگا اور ثواب میں کاؤنٹ ہوگا انشاءاللہ الرحمن. مکتبۃ المدینہ کا وہ بھی ملتا ہے، نقشہ بھی وہ گھر پر لگائیں. مگر اس سے بیسٹ جو نا موبائل مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت الحمدللہ میں تو وہ ہر نماز کا اس کو دیکھتا ہوں اس میں. اور بہت یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں ایک سے زیادہ بار اس کو ایپ کو یوز نہ کرتا ہوں. ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے. آپ نے سلسلے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول سنے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر
شان خاتون جنت بیان فرماتی. کیسی محبت ہے جان بین میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں اچھے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ان کی باہم محبتوں سے خود باہم محبتوں کے ساتھ حسن زن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.